تھے جناب عقیل۔ جناب عقیل وہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو نبی پاک کے بڑا قریب رہنے لگے، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بڑا پیار کرتے۔ حضور فرماتے تیرا کلمہ پڑھنے کی مجھے ڈبل خوشی ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا ایک میرا تو صحابی بنا ہے، دوسرا تو میرا بھائی تھا مسلمان ہو گیا ہے۔ حضور بڑا پیار کرتے۔ اب یہ محبت جو ہوتی ہے نا، اس میں دوڑ بھی لگتی ہے اور یہ بری نہیں ہوتی، یہ دوڑ بڑی اچھی ہوتی ہے۔ حضرت عقیل اب قریب رہنے لگے۔ میں نے عرض کیا کہ نبی پاک اپنے ذاتی کام حضرت صدیق اکبر کو بتاتے تھے، گھوڑے کی تیاری کر، فلاں کام کرنا ہے، سیدہ فاطمہ کی شادی کرنی، ہر معاملے میں سیدنا صدیق اکبر پیش تھے۔ اب جب عقیل بن ابی طالب آئے تو حضور کا پیار تھا ان سے بھی، اب محبت کی جنگ چھڑ گئی۔ اب جناب عقیل کہتے ہیں میں کہنے لگا یار یہ کہیں پیچھے ہوتا ہی نہیں، ہر معاملے میں اسے پیچھے بٹھاؤ بھی تو آگے آ جاتا ہے، اس نے کیا کمال کر دیا ہے۔ کہتے ہیں آہستہ آہستہ نا میں جوان تھا، ابھی نوجوانی کا عالم تھا، تو وہ خاص پہلو میں سمجھنے سے ابھی قاصر تھا۔ توجہ ہے آپ کی؟ کہتے ہیں ایک دن نا بڑی باتوں میں حضور فرماتے ابو بکر میرا گھوڑا تیار کرو، وہ کہتے ہیں میں دوڑ، کہتا تو چھوڑ میں کرتا ہوں، کہتے ہیں وہ چپ کر جاتے۔ جتنی جگہ پہ مجھ سے بن سکا میں نے روکا۔ حضرت صدیق اکبر بولے، کہتے ہیں ایک دن نا مسجد کی پہلی صف میں بیٹھا تھا، میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا اگے ہو بوے جنہاں پہلوں آئے، یہ حکم ہے نا حدیث میں، پہلے آئے اور آگے بیٹھ جائے، گدنے پھلانگنے سے منع کیا۔ کہتے ہیں ابو بکر صدیق، توجہ ہے آپ کی، ان کی عادت تھی کہ جمعے والے دن مسجد کی صفائی کرتے اور صفائی کر کے سب سے آگے بیٹھ جاتے، بات ذرا میں نے قریب ہو کے سن دی، پاس بیٹھ جاتے۔ عقیل بن ابی طالب کہتے ہیں میں بھی آیا سیدنا صدیق اکبر، اور مجھے کئی دنوں سے جلال تھا کہ یہ پیچھے ہوتا ہی نہیں۔ کہتے ہیں میں آیا تو حضرت ابو بکر آگے بیٹھے تھے، تو میں نہ جان بوجھ کے، بچہ تھا اور محبت تھی سرکار سے، ابو بکر سے بغض نہیں کوئی، خدا رہا اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں۔ فرماتے میں نے کہا ابو بکر اٹھ۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جس مسجد میں صدیق اکبر بیٹھے اس کی جگہ بھی انہوں نے خرید کے دی ہے۔ مسجد نبی کی زمین کی سب سے پہلی رقم حضرت ابو بکر صدیق نے ادا فرمائی۔ اٹھ، کہتے اٹھے، پیچھے چل، توجہ ہے آپ کی، آکے تو ویکھے کو کسی نے، پاویں مہڑا ہوئے تو پاویں تو چھوٹا بندہ آکھے تو پھر تو دی خیر ہی نہیں، عمر میں چھوٹا ہو یا مال میں، اٹھ چل پیچھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی دیکھ رہے تھے، کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر اٹھے، پچھلی صف میں، پھر اس سے پچھلی صف میں، پھر اس سے پچھلی صف میں، 7ویں صف میں پہنچ گئے، اور وہاں ہاتھ باندھ دیے، کہنے لگے شہزادے اجازت دے تو یہاں بیٹھ جاؤں، تو رسول اللہ کا خاندان ہے، اجازت دے تو یہاں بیٹھ جاؤں۔ حضرت عقیل کہتے ہیں بیٹھ جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق چپ کر کے پیچھے مل جائے وہی کافی ہے، 7ویں صف، شہزادے یہاں بیٹھ جاؤں، میں بیٹھ جا، وہاں بیٹھ گئے، نماز جمعہ پڑھا، سب چلے گئے۔ حضرت علی حضور کی بارگاہ، یا رسول اللہ عقیل کو تو کچھ سمجھائے۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ حضور اکثر ابو بکر صدیق سے یار جاتا ہے، آج بھی پہلی صف سے اٹھا کے 7ویں صف میں، شکایت تو حضرت عقیل کی لگ رہی ہے نا، اور حضور فرماتے علی تو عقیل کی چھوڑ، بتا ابو بکر نے کیا جواب دیا ہے، تو ابو بکر کی بتا، تو اس کی چھوڑ، تو اس کی، تو میرے دوست کی، میرے یار کی، میرے خلیل کی بتا۔ تو حضرت علی رو پڑے، ابو بکر جیسا درد کہاں سے ڈھونڈ کے لائے، تو چپ کر کے 7ویں صف میں گیا، اور اس نے کہا تو خون رسول ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، تو ہے نے نور تیرا سب گھران، چپ کر کے بیٹھ گیا۔ حضور نے فرمایا بلاؤ ابو بکر کو، عقیل کو بھی بلاؤ، دونوں آ گئے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر جمعے میں کیا ہوا ہے؟ عرض کی حضور کچھ بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا تجھے کسی نے سب سے اٹھایا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ نہیں، آپ کو کسی نے بتایا؟ حضور کیا؟ فرمایا نہیں میں نے سنا ہے کہ تجھے عقیل نے کہا۔ حضور وہ شہزادے آئے تھے، انہوں نے یار اتنا جذبہ دنیا کہاں سے ڈھونڈ کے لائے گی، بلے شاہ اوتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق نے لایا ڈھیرا۔ کہا حضور یار یہ لفظ تاریخ میں ڈھونڈو گے تو نہیں ملے گے۔ میرے ابو بکر صدیق کیا فرماتے ہیں؟ کہا حضور وہ نسل رسول کا شہزادہ ہے نا، اس نے ابو بکر کو 7ویں صف میں ابو بکر کا بیٹھنا پسند کیا تو ابو بکر راضی ہے۔ حضور اس نے یہاں بیٹھنا پسند کیا، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور، تو ہے نے نور تیرا۔ اور کہا حضور وہ خاندان ہے میں خادم ہوں، فرق تو ہے نا، وہ خاندان ہے میں خادم ہوں، میرے رسول کریم
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया जनाब अकील को, डांटा नहीं, मोहब्बत फरमाई। सरकार ने फरमाया अकील बेटे बैठ जा, मैं तुझे समझाऊं। फिर हुजूर ने बात छेड़ी, फरमाया तुझे पता है मेरा अबू बकर कौन है? अर्ज की हुजूर, हुजूर मैं, फरमाया नहीं सुन, मक्के में सारा मक्का मेरा दुश्मन था, ये मेरी तनाइयों का दोस्त था। फरमाया लोग तलवारें लेके आते थे मुझे मारने, और इसकी तलवार उठती थी, कहता था पहले मैं मरूंगा फिर कोई मुस्तफा तक जाए। तुझे पता है ये कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक हाथ बांधे, हुजूर मैं नौकर हूं यार सुल्ला, मैंने कोई शिकायत ही नहीं की। फरमाया अकील यार इधर बैठ बेटे, मैं तुझे बताऊं। कहा लोग मुझे शेब अबी तालिब में कैद कर आए थे, मेरी बेटियां पत्ते खा के गुजारा करती थी। ये अबू बकर था पूरे मक्के में जो जुल्म सह सह के मेरे तक गल्ला और अनाज लेके आता था। फरमाया अकील इधर आ, मैं तुझे बताऊं, तेरा खानदान तेरा कबीला सिवाय मौला अली शेर खुदा के, फरमाया वो सब लोग मेरे साथ प्यार करते थे, हमारे ऊपर इन्होंने मक्के की जमीन तंग कर दी। फरमाया मैं मक्के से निकला था, अबू बकर की बेटी गारे सौर में खाना पका के लाती थी, इसका बच्चा बकरियों का दूध लेके आता था। फरमाया ये जान पे खेल के मेरी निगरानी करता था। फरमाया तुझे पता है जिस जगह तू बैठा हुआ है ना, ये मस्जिद की जमीन भी अबू बकर सिद्दीक ने खरीद के दी। हजरत सैयदना अकील या रसूलल्लाह गलती, हजरत अबू बकर कहते हैं हुजूर वल्लाह व रसूल व मन्नू, मेरे ऊपर अल्लाह रसूल के एहसान है। आखिरी लफ्ज मेरे हबीब ने कहे, हुजूर ने फरमाया अकील मेरे पास जिसके भी पैसे आते हैं मैं बिगाने समझ के खर्च करता हूं। मैं कहता हूं फलाने के हैं, वो पूछेगा कहां लगे, लेकिन अबू बकर के पैसे आते हैं तो मैं अपने समझ के खर्च करता हूं। और मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे साथ जिसने नेकी की मैंने बदला चुका दिया है, अबू बकर का मैंने बदला दिया ही नहीं। कयामत के दिन जब सब जन्नत में जाने लगेंगे तो मैं इसका बाजू थाम के अल्लाह की बारगाह में ले जाऊं और मैं कहूंगा या अल्लाह मेरे मौला, कलमा पढ़ने से लेकर गार तक, गार से बदर तक, बदर से उहद, हुनैन, खंदक, तबूक और मजार तक, या अल्लाह इसकी बड़ी नेकियां हैं, इसे तू ही बदला अता फरमा। मेरे दोस्तों ये रंग हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर, बस वो इकबाल ने कहा कि सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल, और इससे आगे पीछे